رات گہری ہو چکی تھی۔ آسمان پر چاند مکمل تھا، جیسے کسی نے اندھیرے کے سینے پر ایک روشن چراغ رکھ دیا ہو۔ ٹھنڈی ہوا شہر کی خاموش گلیوں میں آہستہ آہستہ چل رہی تھیں، اور ہر چیز میں ایک عجیب سی اداسی بسی ہوئی تھی۔ زین اپنی چھت پر کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک پرانی ڈائری تھی، وہی ڈائری جس کے ہر صفحے پر ایک ہی نام لکھا تھا: عائشہ۔ اس نے آہستہ سے ایک صفحہ کھولا۔ سیاہی تھوڑی پھیل چکی تھی، شاید آنسوؤں کی وجہ سے۔ تمہیں پتہ ہے آج بھی میں وہیں ہوں، بس تم نہیں ہو۔ وہ آہستہ سے مسکرایا، ایک ٹوٹی ہوئی مسکراہٹ کے ساتھ۔ یہ سب شروع ہوا تھا ایک عام سے دن سے، نیا کالج، نئی زندگی، نئے خواب۔ زین ہمیشہ سے الگ تھا، نہ زیادہ دوست، نہ زیادہ باتیں۔ وہ ان لوگوں میں سے تھا جو ہجوم میں بھی تنہا رہتے تھے۔ پہلے دن وہ کلاس کے آخری بینچ پر بیٹھا ہوا تھا، سر جھکائے، جیسے وہ خود کو دنیا سے چھپانا چاہتا ہو۔ تبھی دروازہ کھلا اور وہ اندر آئی۔ ہلکے نیلے رنگ کا لباس، سادہ سی چپل اور آنکھیں، ایسی آنکھیں جو سیدھے دل میں اتر جاتی تھیں۔ ایکسکیوز می، یہ سیٹ خالی ہے؟ زین نے سر اٹھایا اور وہ لمحہ ہمیشہ کے لیے رک گیا۔ ہاں، بس ایک لفظ، مگر اس لفظ کے ساتھ اس کی دنیا ہی بدل گئی۔ وہ اس کے پاس بیٹھ گئی، اور اس لمحے محبت نے خاموشی سے اپنا پہلا قدم رکھ دیا۔ شروع میں وہ صرف کلاس میٹ تھے، پھر گروپ اسائنمنٹس، پھر لائبریری، اور پھر ملاقاتیں، پھر کینٹین میں چاہے۔ تم ہمیشہ اتنے خاموش کیوں رہتے ہو؟ ایک دن عائشہ نے زین سے پوچھا۔ زین نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، شاید اس لیے کہ مجھے سننے والا کوئی نہیں ملا تھا۔ عائشہ نے فوراً جواب دیا، اب مل گیا ہے۔ یہ ایک سادہ سا جملہ تھا، مگر زین کے لیے یہ سب کچھ الگ ہی تھا۔ چھوٹی چھوٹی خوشیاں۔ وہ دونوں اب اکثر ساتھ رہتے تھے، کبھی کلاس کے بعد لمبی واک، کبھی بارش میں بھیگنا، کبھی بس بیٹھ کر خاموشی سے ایک دوسرے کو دیکھنا۔ تمہیں کیا پسند ہے؟ ایک دن عائشہ نے زین سے پوچھا۔ زین نے جواب دیا کہ تم۔ وہ چونک گئی، پھر ہنس پڑی۔ میں سنجیدہ ہوں۔ زین نے جواب دیا کہ میں بھی سنجیدہ ہوں۔ وہ پہلی بارش، میں پہلی بار شرمائی۔ وہ دن خاص تھا، آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے، اور پھر اچانک بارش شروع ہو گئی۔ دونوں کالج کے باہر کھڑے تھے۔ چلو بھیگتے ہیں، عائشہ نے کہا۔ تم پاگل ہو؟ ہاں تھوڑی سی۔ وہ ہنس پڑی اور بارش میں دوڑ گئی۔ زین نے کچھ لمحے اسے دیکھا، پھر وہ بھی اس کے ساتھ پیچھے چلا گیا۔ بارش کی بوندیں ان کے چہروں پر گر رہی تھیں، اور اس لمحے زین کو احساس ہوا کہ یہ صرف دوستی نہیں تھی، یہ محبت تھی، گہری خاموش محبت۔ رات تھی اور پہلا اقرار، وہی چھت، وہی چاند۔ عائشہ، زین کی آواز میں ہلکی سی کپکپاہٹ تھی۔ اگر میں تم سے کچھ کہوں تو تم ناراض تو نہیں ہوگی؟ نہیں، میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ خاموشی، ہوا رک گئی جیسے، چاند بھی سننے لگا۔ عائشہ نے آہستہ سے کہا، مجھے پتہ تھا۔ زین حیران ہوا، کیا؟ کیونکہ میں بھی تم سے محبت کرتی ہوں۔ اس لمحے دنیا مکمل ہو گئی، خوابوں کی دنیا۔ وہ اب صرف دو لوگ نہیں تھے، وہ ایک کہانی بن چکے تھے۔ ہم شادی کریں گے، عائشہ نے کہا۔ ضرور، اور ایک چھوٹا سا گھر ہوگا، چھت بھی ہوگی، جہاں ہم ہر رات چاند دیکھیں گے، اور کبھی الگ نہیں ہوں گے، کبھی نہیں۔ پھر طوفان کی آمد۔ مگر ہر خوبصورت کہانی میں ایک موڑ ضرور آتا ہے۔ ایک دن عائشہ اچانک بدل گئی، کم باتیں، کم مسکراہٹ۔ سب ٹھیک ہے؟ زین نے پوچھا۔ ہاں، بس گھر کے کچھ مسائل ہیں۔ مگر وہ جھوٹ بول رہی تھی، اور زین محسوس کر رہا تھا۔ پھر ایک دن وہ آئی ہی نہیں، اگلے دن بھی نہیں۔ پھر خبر ملی کہ عائشہ کی شادی طے ہو چکی ہے۔ زین کے لیے سب کچھ رک گیا۔ وہ اس کے گھر گیا، دروازہ بند تھا۔ پڑوسی نے کہا، وہ لوگ کل ہی شہر چھوڑ گئے۔ کہاں گئے پتہ نہیں۔ زین وہیں کھڑا رہ گیا، جیسے اس کی دنیا ختم ہو گئی ہو۔ اس رات وہ چھت پر آیا، چاند وہی تھا مگر روشنی نہیں تھی۔ تم نے وعدہ توڑا ہے عائشہ۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بہتے رہے، اور پہلی بار اس نے خود کو مکمل طور پر ٹوٹتے ہوئے محسوس کیا۔ عائشہ کے جانے کے بعد زین کی زندگی جیسے رک گئی تھی۔ پہلے دن وہ اس کے انتظار میں بیٹھا رہا، پھر ایک ہفتہ، پھر ایک مہینہ، اور پھر انتظار اس کی عادت بن گئی۔ کالج ختم ہو گیا، لوگ آگے بڑھ گئے، مگر زین وہیں کا وہیں رہ گیا، اسی ایک یاد کے ساتھ
اس نے اپنے آپ کو مصروف رکھنے کی بہت کوشش کی، نوکری شروع کی، نئے لوگوں سے ملا، مگر ہر چہرے میں اسے صرف عائشہ ہی نظر آتی۔ رات کو جب سب سو جاتے وہ اپنی ڈائری نکالتا اور لکھتا، آج بھی تم یاد آئیں جیسے ہر دن آتی ہو۔ ایک دن زین اپنے پرانے سامان کو دیکھ رہا تھا کہ اسے ایک لفافہ ملا۔ یہ وہی ڈائری تھی، مگر اس میں ایک خط رکھا ہوا تھا۔ کانپتے ہاتھوں سے اس نے خط کھولا۔ اگر تم یہ پڑھ رہے ہو تو شاید میں تم سے بہت دور جا چکی ہوں۔ میں نے تم سے جھوٹ کہا تھا اور اس کا بوجھ مجھے ہمیشہ رہے گا۔ میری شادی میری مرضی نہیں تھی، ابو بہت بیمار تھے اور ان کی آخری خواہش یہی تھی۔ میں تمہیں چھوڑنا نہیں چاہتی تھی مگر مجبور تھی۔ اگر ممکن ہو تو مجھے معاف کر دینا، میں عائشہ تم سے بہت محبت کروں گی۔ عائشہ، زین کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ تم نے بتایا کیوں نہیں؟ وہ آہستہ سے بولا۔ اس خط نے سب کچھ بدل دیا۔ اب زین کے دل میں غصہ نہیں تھا، صرف درد تھا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ عائشہ نے اسے چھوڑا نہیں بلکہ حالات نے انہیں جدا کیا ہے۔ مگر سوال ابھی بھی باقی ہے، اگر وہ مجبوری تھی تو وہ اب کہاں ہے وہ؟ وقت کے ساتھ زین نے خود کو سنبھالنا شروع کیا۔ اس نے اپنی نوکری پر توجہ دی، ترقی کی اور ایک کامیاب انسان بن گیا۔ مگر انسان اندر سے اب وہ بھی خالی تھا۔ ہر کامیابی کے بعد وہ صرف ایک بات سوچتا کہ کاش عائشہ یہ دیکھ رہی ہوتی۔ ایک دن زین ایک کیفے میں بیٹھا تھا، وہی کونا، وہی خاموشی۔ تبھی دروازہ کھلا اور ایک عورت اندر آئی۔ زین نے سر اٹھایا اور اس کا دل رک گیا۔ وہ عائشہ تھی۔ وہ پہلے جیسی نہیں تھی، آنکھوں میں وہی گہرائی تھی مگر اب ان میں تھکن بھی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی زین کے سامنے آ کر رک گئی۔ کیسے ہو؟ زین کے پاس الفاظ نہیں تھے۔ یہاں؟ تم یہاں ہو؟ عائشہ نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ ہاں، شاید قسمت ہمیں پھر سے ملانا چاہتی تھی۔ دونوں کچھ دیر خاموش بیٹھے رہے، پھر زین نے آہستہ سے کہا، میں نے تمہارا خط پڑھا۔ عائشہ کی آنکھیں جھک گئیں۔ مجھے پتہ تھا ایک دن تمہیں مل جائے گا۔ تم خوش ہو؟ یہ سوال سیدھا دل میں لگا۔ عائشہ نے کچھ لمحے سوچا، پھر کہا، نہیں، میری شادی کبھی کامیاب نہیں ہوئی۔ عائشہ نے کہا، کیوں؟ کیونکہ دل کہیں اور تھا۔ زین نے اس کی طرف دیکھا اور اب عائشہ کی آواز بڑھائی ہوئی تھی، اب میں آزاد ہوں مگر بہت دیر ہو چکی ہے۔ زین نے کہا، محبت کے لیے کبھی دیر نہیں ہوتی۔ عائشہ نے آنکھوں میں آنسو لیے کہا، مگر میں تمہیں دوبارہ تکلیف نہیں دینا چاہتی۔ تم نے مجھے کبھی تکلیف نہیں دی، حالات نے دی ہے۔ خاموشی کے بعد زین نے آہستہ سے کہا، اگر میں کہوں کہ میں آج بھی تم سے محبت کرتا ہوں۔ عائشہ کے آنسو بہنے لگے۔ تو میں کہوں گی کہ میں نے کبھی تمہیں چاہنا چھوڑا ہی نہیں۔ مگر کیا ہم دوبارہ شروع کر سکتے ہیں؟ عائشہ نے پوچھا۔ زین نے جواب دیا، ہم نے کبھی ختم ہی نہیں کیا۔ وہ دونوں کیفے سے باہر نکلے۔ رات ہو چکی تھی، چاند آسمان پر تھا، وہی چاند جس نے ان کی محبت کو پہلی بار دیکھا تھا، وہی چھت۔ زین اسے اپنی چھت پر لے آیا۔ یاد ہے؟ عائشہ نے مسکرا کر کہا، یہی وہ جگہ ہے جہاں ہم نے وعدہ کیا تھا۔ وہ تھوڑا بھی تھا۔ نہیں، عائشہ نے آہستہ سے کہا، ہم نے نہیں توڑا، وقت نے توڑا ہے۔ زین نے اس کا ہاتھ تھاما۔ اس بار ہم کسی کو بھی درمیان میں نہیں آنے دیں گے۔ عائشہ نے سر ہلایا، اس بار ہم لڑیں گے تو بھی ساتھ۔